یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ سائنس کی تاریخی عمارت پر شام کا ملکی جہاں اندھیرا دھیرے دھیرے اپنے پاؤں پھیلا رہا تھا۔ اکتوبر کی اس خنک شام میں موسم نے اچانک کروٹ بدلی تھی اور آسمان پر سیاہ بادلوں کے لشکر آمد آئے۔ لائبریری کی بڑی محراب دار کھڑکیوں پر بارش کی پہلی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں، جس سے ماحول میں مٹی کی وہ سوندھی سوندھی خوشبو پھیل گئی جو انسان کو لاشعوری طور پر ماضی کے دریچوں میں لے جاتی ہے۔ زویا نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 6:45 بج چکے تھے۔ خدایا، اب یہ نیا ڈرامہ! وہ جھنجھلا کر بڑبڑائی۔ ہاسٹل کا مین گیٹ ٹھیک 7 بجے بند ہو جاتا تھا اور وارڈن مسز صدیقی کے سخت مزاج سے پوری یونیورسٹی واقف تھی۔ اگر آج وہ لیٹ ہو جاتی تو رات بھر کی ڈانٹ اور فائن پکا تھا۔ اس نے جلدی جلدی میز پر بکھرے ہوئے اپنے فائل، پروجیکٹ کے نوٹس، ریفرنس بکس اور لیپ ٹاپ اپنے بڑے سے چمڑے کے بیگ میں ٹھوسنا شروع کیے۔ وہ اتنی جلدی میں تھی۔ اس کا اپنا دوپٹہ بار بار کرسی کے کونے سے الجھ رہا تھا۔ لائبریری اب تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ بس اکا دکا طالب علم ہی دور بیٹھے لائٹس بند ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اپنا بھاری بیگ کندھے پر لٹکائے پھیلے سینے سے بچھے۔ وہ جیسے ہی لائبریری کے سنگ مرمر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، اس کا پیر فرش پر جمع بارش کے پانی کی وجہ سے بری طرح پھسلا۔ آہ! اس کے منہ سے ایک دبی دبی چیخ نکلی۔ وہ گرتے گرتے تو بچ گئی، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود تمام فائلیں، اڑتے ہوئے کاغذات اور قیمتی نوٹس سیڑھیوں پر نیچ ہال کے فرش پر دور دور تک بکھر گئی۔ زویا کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ مہینوں کی محنت سیکنڈوں میں بکھر چکی تھی۔ وہ وہیں سیڑھی پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ غرور کا مکھوٹا اگر جلدی میں پاؤں دیکھ کر نہ رکھا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ زندگی ہو یا یونیورسٹی کی سیڑھیاں، توازن بہت ضروری ہے۔ زویا علی، ایک شناسہ گہری اور حد درجے کی باوقار آواز فضا میں گونجی۔ زویا نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے فارس کھڑا تھا، سیاہ ہوڈ پہنے، ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے۔ اس کا سمارٹ اور لمبا قد اس مدھم روشنی میں اور بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی سنجیدگی اور ہلکا سا تکبر تھا جو زویا کو صدا سے زہر لگتا تھا۔ فارس شاہ، یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ، اسٹوڈنٹ کونسل کا صدر اور زویا کا سب سے بڑا رقیب۔ پہلے دن سے ہی ان دونوں کی پوزیشنز، اسائنمنٹس اور یہاں تک کہ کینٹین کی سیٹوں پر بھی بحث ہوتی آئی تھی۔ زویا کی نظر میں فارس ایک مغرور اور اکڑ انسان تھا جو کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے آپ کی مشورے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مسٹر فارس۔ زویا نے غصے سے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور جلدی جلدی زمین سے کاغذات سمیٹنے لگی۔ اور اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو براہ کرم یہاں کھڑے ہو کر لیکچر مت دیں، میرے پاس پہلے ہی وقت نہیں ہے۔ فارس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے جیکٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکالے، اپنے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور زویا کے بکھرے ہوئے کاغذات کو ایک ایک کر کے ترتیب دینے لگا۔ زویا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب فارس اس کے اتنے قریب تھا۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی طنز نہیں تھا جو ہمیشہ زویا کو چڑھاتا تھا۔ اس کے بجائے فارس کے ماتھے پر ہلکی سی فکر کی لکیریں تھیں۔ جب فارس نے آخری فائل اٹھا کر زویا کی طرف بڑھائی تو دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے چھو گئیں۔ زویا کو لگا جیسے اس کے جسم میں بجلی کی کوئی لہر دوڑ گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر فوری طور پر فائل پکڑی اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے خود اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ شکریہ، زویا نے دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے جانا چاہیے۔ زویا، سنو! فارس بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں اس بار ایک عجیب سی التجا تھی جس نے زویا کے قدموں کو وہیں جکڑ دیا۔ اطرافِ دل زویا نے مڑ کر دیکھا۔ لائبریری کی راہداری کی پہلی لائٹس ان دونوں کے درمیان ایک سحر انگیز ہالہ بنا رہی تھی۔ باہر بارش اب طوفانی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کھڑکیوں پر پانی کے تھپڑے ایک سے ایک عجیب سا پس منظر کا موسیقی بجا رہی تھی۔ جی، اور کچھ کہنا ہے؟ زویا نے خود کو پرسکون دکھائے نہ کہ ناکام کوشش کی۔ فارس نے چند قدم آگے بڑھائے۔ اس کی سیاہ گہری آنکھیں اس وقت زویا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جن میں چھپا سچ زویا کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ تم اکثر سوچتی ہوگی
نہ میں ہمیشہ تم سے اتنا اکڑ رویہ کیوں رکھتا ہوں؟ ہر وقت تم سے بحث کرنا تمہاری کامیابی۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند ہے تو میں اس کے نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کرتا ہوں۔